اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا محبوب اللہ۔ تو دوستو، آج ہمارا ہے سبق نمبر 24 اور اس 24ویں سبق میں انشاءاللہ العزیز آج ہم پڑھیں گے ماضی تمنائی کا بیان۔ تو پہلے ہم ماضی تمنائی کا شعر بیان کرتے ہیں کہ ماضی کے آخر میں یہ اے اگر ہو تمنائی بلا خوف و خطر۔ تو شعر کی تشریح کچھ یوں ہے کہ شاعر نے اس شعر میں ماضی تمنائی کے بنانے کا قاعدہ بیان فرمایا ہے۔ ماضی تمنائی کے بنانے کا طریقہ قاعدہ یہ ہے کہ ماضی مطلق کے آخر میں یہ زیادہ کر کے ماضی تمنائی بناتے ہیں۔ پھر اس کے قاعدے کی تفصیل انشاءاللہ العزیز ہم ماضی تمنائی کے سبق میں پڑھتے ہیں۔ تو چلتے ہیں سبق کی طرف۔ ماضی تمنائی کا بیان ہے۔ ماضی تمنائی کی سب سے پہلے تعریف کرتے ہیں۔ ماضی تمنائی کسے کہتے ہیں؟ ماضی تمنائی وہ ہے جس سے گزرے ہوئے زمانے میں کسی کام کی آرزو سمجھی جائے۔ ماضی تمنائی اس کے نام سے ظاہر ہے کہ ماضی یہ کام زمانہ ماضی میں ہوا ہے، گزشتہ زمانے میں ہوا ہے اور اس میں تمنا اور آرزو سمجھی جا رہی ہے، تو یہ ماضی تمنائی ہی ہوگی۔ تو اس لیے اس کی تعریف یہ ہے کہ ماضی تمنائی وہ ہے جس سے گزرے ہوئے زمانے میں کسی کام کی آرزو سمجھی جائے۔ یعنی کاش کہ وہ پالتا، کاش کہ وہ پڑھتا، کاش کہ میں پڑھتا، کاش کہ میں سیکھتا تو آج یہ دن نہ دیکھنا پڑتا، کاش کہ میں پڑھتا تو آج یہ دن نہ دیکھنا پڑتا۔ جس پر آرزو ہو اسے تمنائی کہتے ہیں، اور یہ آرزو ماضی میں پائی جاتی ہے تو اس لیے اسے ماضی تمنائی کہتے ہیں۔ اب اس کے بنانے کا قاعدہ اور طریقہ یہ ہے کہ ماضی مطلق کے آخر میں یہ زیادہ کر کے ماضی تمنائی بناتے ہیں، جیسے پرورد سے پروردے۔ تو اب ہم اس کی تفصیل کی طرف آتے ہیں کہ اس میں تفصیل ہے کہ ماضی کے آخر میں جب ہم یہ لگائیں گے تو کیا یہ ماضی کے تمام صیغوں میں آئے گی یا کچھ صیغوں میں آئے گی؟ جس طرح ہم ماضی قریب بناتے تھے تو ہا است تمام صیغوں میں آتا تھا، پھر آگے ان کی علامات لگتی تھی، است کے آگے اند، ای، اید، ام، ایم۔ اسی طرح جب ہم ماضی بعید بناتے تھے تو بود کو ماضی مطلق کے آخر میں لگاتے تھے اور پھر وہ بود، بودند، بودی، بودے ماضی کے تمام صیغوں میں آتا تھا، آخر میں علامت تبدیل ہوتی تھی۔ کیا یہ بھی تمام صیغوں میں آئے گا؟ تو اس طرح نہیں ہے۔ اس کے بارے میں قاعدہ یہ ہے کہ اس قاعدے کے مطابق، یہ والے قاعدے کے مطابق ماضی تمنائی مکمل نہیں بنتی، بلکہ اس قاعدے کے مطابق صرف 3 صیغے آتے ہیں۔ اور وہ 3 صیغے کون سے ہیں؟ وہ 3 صیغے یہ ہیں: واحد غائب، جمع غائب، واحد متکلم۔ اس یہ والے طریقے کے ساتھ، قاعدے کے ساتھ آئیں گے، اور دوسرے جو 3 صیغے باقی رہتے ہیں، واحد حاضر، جمع حاضر، جمع متکلم، ان کی ماضی تمنائی یہ کے ساتھ نہیں آتی، بلکہ ان کی ماضی تمنائی کاش کہ یا باید کہ لگا کر بناتے ہیں۔ ماضی مطلق پر کاش کہ یا باید کہ لگا کر بناتے ہیں۔ اب ہم بناتے ہیں ان کو پہلے علیحدہ علیحدہ کہ ماضی تمنائی کے 3 صیغے جو ماضی مطلق کے آخر میں یہ لگا کر بنتے ہیں وہ کون سے ہیں؟ واحد غائب، جمع غائب، واحد متکلم۔ یعنی پرورد سے ہو جائے گا پروردے۔ جمع غائب کو بناتے ہیں، ماضی کیا تھی؟ پروردندے۔ تو ماضی تمنائی کیا بن جائے گی؟ ماضی مطلق تھی پروردند، تو ماضی تمنائی اس سے بن جائے گی پروردندے۔ اسی طرح واحد متکلم کو بناتے ہیں تو ماضی مطلق تھی پروردم، ماضی تمنائی بن جائے گی پروردمے۔ اور اب ہم وہ 3 صیغے بناتے ہیں جس میں یہ ادا نہیں کیا جاتا، تو کاش کے یا باید کے لگایا جاتا ہے۔ وہ صیغے ہیں واحد حاضر، جمع حاضر اور جمع متکلم۔ تو ماضی تمنائی میں ماضی مطلق میں واحد کا صیغہ آتا تھا، واحد حاضر کا پروردی، تو اس کے شروع میں ہم لگا دیں گے کاش کے، تو یہ ہو جائے گا کاش کے پروردی، تمنائی بن گیا۔ اب ماضی مطلق کا
जमा हाजिर का सीगा था परवुरदेद। तो जब हम तमन्नाई बनाएंगे तो इसके शुरू में हम लगा देंगे काश के, तो ये हो जाएगा काश के परवुरदेद। अब जमा मुतकल्लिम का सीगा माजी मुतलक का ये था परवुरदेम। जब हम माजी तमन्नाई बनाएंगे तो उसके शुरू में काश के का इजाफा कर देंगे, तो ये हो जाएगा काश के परवुरदेम। और इसी तरह मजहूल में भी बिल्कुल इसी तरह करेंगे कि माजी मुतलक मजहूल के सीगों में 3 सीगों में ये का इजाफा करेंगे, तो ये माजी तमन्नाई के 3 सीगे वैद गैब जमा गैब वैद मुतकल्लिम बन जाएंगे। और माजी मुतलक के 3 सीगों वाहिद हाजिर जमा हाजिर और जमा मुतकल्लिम के शुरू में काश के का इजाफा करेंगे, तो ये माजी तमन्नाई के 3 सीगे वाहिद हाजिर जमा हाजिर और जमा मुतकल्लिम मजहूल के बन जाएंगे। और ये तमाम सीगों में क्यों नहीं आता? एक सवाल पैदा होता है कि तमाम सीगों में ही ये ले आते, ये के साथ माजी तमन्नाई की गर्दान मुकम्मल करते, तमाम सीगों में ये ले आते, 3 में ये ले आते हैं, 3 में काश के या काश के की जगह बायत के भी लगा सकते हैं। तो इस तरह क्यों किया? तो इसका जवाब ये है कि जो 3 सीगे काश के लगा कर बनाए गए हैं या बायत के लगा कर बनाए गए हैं, उनमें ये अदा करना दुश्वार है, इसलिए अहले ज़बान काश के या बायत के लगा कर इन 3 सीगों को बनाते हैं ताकि सकल और दुश्वारी और मशक्क़त से बचा जाए और ज़ुबान पर ये सीगे रवानगी के साथ अदा हों। अगर तमाम सीगे ये के साथ अदा करते, बाज़ किताबों में ग्रामर किताबों में ये के साथ भी उन्होंने 6 के 6 सीगे माजी तमन्नाई के बनाए हैं, लेकिन वो 3 सीगों में तो सही अदा होता है वैद गैब जमा गैब वैद मुतकल्लिम में। बाकी जो 3 सीगे वैद हाजिर जमा मुतकल्लिम में, इन पर ज़ुबान पर सकील पड़ता है, भारी पड़ता है, मशक्क़त और दुश्वारी होती है अदा करने के लिए। तो इसलिए अहले ज़बान मशक्क़त और दुश्वारी और इससे बचने के लिए, सकल से बचने के लिए अहले ज़बान इन 3 सीगों में जिनमें सकल और दुश्वारी थी, अहले ज़बान वहाँ पर काश के और बायत के लगा कर इन 3 सीगों को बनाते हैं। तो ये हमारे पास हो गई माजी तमन्नाई का फ़ारसी में बनाने का तरीका। अब उर्दू में बनाने के तरीके की तरफ हम चलते हैं। तो उर्दू में माजी तमन्नाई बनाने का तरीका ये है कि मज़दर के आखिर का ना ता से बदल कर माजी तमन्नाई बनाते हैं। जैसे पालना से पालता, पालना से पालता। तो या क्या अच्छा होता कि वो पालता, काश के वो पालता, इसके उर्दू तर्जुमा में काश के भी इस्तेमाल कर सकते हैं और क्या अच्छा होता भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब हम आते हैं गर्दान की तरफ। गर्दान माजी तमन्नाई मारूफ़ परवुरदे काश के वो पालता, परवुरदंदे काश के वो पालते, काश के परवुरदी काश के तू पालता, काश के परवुरदेद काश के तुम पालते, परवुरदमे काश के मैं पालता, काश के परवुरदेम काश के हम पालते। गर्दान माजी तमन्नाई मजहूल परवुरदा शुदे काश के वो पाला जाता, परवुरदा शुदंदे काश के वो पाले जाते, काश के परवुरदा शुदी काश के तू पाला जाता, काश के परवुरदा शुदेद काश के तुम पाले जाते, काश के परवुरदा शुद में काश के मैं पाला जाता, काश के परवुरदा शुदेम काश के हम पाले जाते। ये माजी तमन्नाई की गर्दान होगी। अगर इसके शुरू में आप नून नफ़ी का लगा दें तो ये माजी मनफ़ी बन जाएगी। मारूफ़ और मजहूल दोनों के शुरू में अगर नून लगा दें तो ये माजी मनफ़ी बन जाएगी। अब हम चलते हैं माजी तमन्नाई के बयान में, सबक में जो मसादिर आए हुए हैं उनकी तरफ। तो मज़दर है फ़रिस्तादन बमाना भेजना, याफ्तन पाना, दीदन देखना, गुमाश्तन मुकर्रर करना, परस्तीदन पूजना, अमोख्तन सीखना। तो फ़रिस्तादन भेजना से उर्दू में माजी बनेगी माजी तमन्नाई भेजना से भेजता, क्या अच्छा होता कि वो भेजता, क्या अच्छा या काश के वो भेजता। इसी तरह बाकियों को भी बनाएंगे। तो अब हम चलते हैं इसकी मशक की तरफ। उर्दू में तर्जमा करो, फ़ारसी का उर्दू में तर्जमा करेंगे। सबसे पहले जो हमारे पास इबारत आई हुई है वो है अमोख तमे। तो उसी तरह हम पहले अलामत देखेंगे, इसमें अलामत मीम है और उसके बाद हम देखेंगे कि ये कौन से फ़ेल का सीगा है।
تو اس کے لیے ہم دیکھیں گے کہ یہ کون سے فعل کا صیغہ ہے. تو یہاں پر آخر میں یہ ہے تو ہمیں پتہ چل گیا کہ یہ ماضی تمنائی کے 3 صیغوں میں آتا ہے. اور میم یہاں پر یہ واحد متکلم ہے کیونکہ میم دلالت کر رہا ہے کہ واحد متکلم ہے، واحد متکلم کی علامت ہے، اور یہ دلالت کر رہا ہے کہ یہ ماضی تمنائی ہے. اب یہ معروف ہے یا مجہول، تو اگر شدھ ہوگا تو مجہول شدھ نہیں ہوگا، تو پھر معروف تو یہاں پر شدھ نہیں ہے تو یہ ماضی تمنائی معروف ہے. اسی طرح ہم دیکھیں گے کہ منفی ہے یا مثبت. اگر نون نفی کا ہو تو منفی نون نفی کا نہیں ہو، پھر مثبت یہاں پر نون نفی کا نہیں ہے تو یہ اموختم مثبت ہے. تو ہمارے پاس اب عبارت حل ہو چکی ہے بئی طور کے اموختم صیغہ واحد متکلم فعل ماضی تمنائی مثبت معروف اد مصدر اموختن بمعنی سیکھنا. اموختم کاش کے میں سیکھتا، کاش کے میں سیکھتا. اسی طرح دوسروں کو بھی آپ بنائیں. اگر ہم سب کو بنائیں گے تو ہمارا سبق بہت زیادہ طویل ہو جائے گا. اس طرح فارسی بناؤ، اردو سے فارسی کا ایک جملہ ہم بناتے ہیں، کیا اچھا ہوتا کہ ہم خریدتے. تو اس میں بھی بالکل اسی طرح ہم دیکھیں گے سب سے پہلے کہ اس میں اردو کی کون سی علامت آئی ہوئی ہے. تو اردو کی علامت یہاں پر ہم ہے جو کہ جمع متکلم کی علامت ہے. پھر دیکھیں گے کہ یہ صیغہ کون سے فعل کا ہے. تو اردو میں ہم اس کی علامت دیکھیں گے تو یہاں پر اردو میں اس کی علامت کیا اچھا ہوتا ہے. کیا اچھا ہوتا یا کاش کے ہم خریدتے، کیا اچھا ہوتا کہ ہم خریدتے. تو یہ ماضی تمنائی کی علامت ہے. تو ہمارے پاس یہ حل ہو گیا کہ ہماری جو عبارت ہے یہ ماضی تمنائی کے ساتھ تعلق رکھتی ہے. صیغہ ماضی تمنائی کا ہے اور صیغہ ہے بھی جمع متکلم کا. پھر ہم دیکھیں گے کہ یہ معروف ہے یا مجہول. اگر ماضی تمنائی میں چونکہ مجہول میں جاتا آتا ہے تو ہم دیکھیں گے اگر اس میں جاتا یا جاتے ہوگا تو ماضی تمنائی مجہول ہوگی. اگر جاتا یا جاتے نہیں ہے تو پھر یہ ماضی تمنائی معروف ہے. پھر ہم دیکھیں گے کہ یہ مثبت ہے یا معروف. اسی طرح اگر ترجمے میں نہیں یا نہ ہوگا تو منفی ہوگی، نہیں یا نہ نہیں ہوگا تو پھر یہ مثبت ہوگی. تو یہاں پر یہ نہیں ہے تو یہ مثبت ہے. تو اب ہمارے پاس مکمل عبارت حل ہو چکی ہے. کیا اچھا ہوتا کہ ہم خریدتے. صیغہ جمع متکلم فعل ماضی تمنائی مثبت معروف اد مصدر خریدن بمعنی خریدنا، مول لینا. تو اب ہم اس کا ترجمہ کریں گے. کیا اچھا ہوتا کہ ہم خریدتے، کاش کے خریدیم. تو آپ نے اسی طرح اس مشق کو، اس سبق کو اچھی طرح یاد کرنا ہے اور ان مصادر کو نوک زبان کرنا ہے، گردان کرنی ہے، اور پھر اس مشق کو حل کرنا ہے اور سبق کا مشق میں اجرا کرنا ہے.